دوستو السلام علیکم، آداب۔ میں جاوید جمال الدین سری کرشنا کمیشن رپورٹ کے اردو ترجمے کے ساتھ حاضر خدمت ہوں۔ آج بھی ہم بائیکلہ پولیس اسٹیشن کے حدود میں ہونے والے واقعات کو پیش کریں گے۔ اس سے پہلے ایپیسوڈ میں انسپکٹر واہولے، سب انسپکٹر رام دیسائی اور سینئر انسپکٹر پاٹنکر کو تشدد کے لیے ذمہ دار قرار دیا گیا تھا۔ انور کریم ملا کو شیریں منزل کے قریب چاقو گھونپ دیا گیا، جبکہ اس سلسلے میں ایک شیو سینک کرشنا نارائن رانے کو گرفتار کیا گیا، لیکن سی آر میں اس معاملے کے کاغذات شامل نہیں تھے۔ اس کا اعتراف سینئر انسپکٹر نے بھی کیا ہے۔ ہندوؤں نے ہانکانگ پل اور پکاڑی علاقے میں مسلمانوں کو دہشت زدہ کیا تھا، جس کے بعد مسلمان محفوظ علاقوں میں ہجرت کر گئے تھے۔ سی آر نمبر 15/93 میں 73 معاملات میں 63 میں مسلمانوں کی املاک کو نقصان پہنچایا گیا تھا، جبکہ صرف 7 دکانیں ہندوؤں کی تھیں۔ 9 جنوری کو مینا اپارٹمنٹ میں مسلمانوں کے مکانات کو توڑ کر لوٹ لیا گیا اور پولیس محض 50 سے 60 گز کے فاصلے پر کھڑی تھی۔ حملہ آوروں کی بڑی تعداد تھی، لیکن صرف 2 ہندوؤں کو گرفتار کیا گیا تھا، جبکہ دوسروں کو مفرور قرار دیا گیا۔ ڈاکٹر امبیڈکر روڈ پر واقع ہنومان مندر پر 9 جنوری 1993 کو مہارتی منعقد کی گئی۔ مہارتی کے بعد تشدد پھوٹ پڑا تھا، لیکن پولیس نے دعویٰ کیا ہے کہ مہارتیاں پرامن تھیں اور کوئی تشدد نہیں ہوا تھا۔ سینئر انسپکٹر پاٹنکر نے اعتراف کیا ہے کہ پولیس کمشنر کے کرفیو میں سختی کی ہدایت کے پیغام کے باوجود انہوں نے اپنی ذمہ داری پر ہنومان مندر میں 9 جنوری 1993 کو مہارتی کی اجازت دے دی تھی۔ پولیس ان مہارتیوں کے بارے میں کافی معلومات رکھتی تھی۔ اسسٹنٹ پولیس کمشنر چوہان نے کنٹرول روم کو پیغام دیا تھا۔ صفحہ نمبر 21 34/A تاریخ 9 جنوری 1993 کے سنت سویتا مندر ڈاکٹر بی اے روڈ پر مہارتی کے شرکاء فساد میں ملوث تھے۔ اے سی پی نے واضح طور پر کہا کہ مہارتی میں شریک افراد دنگا میں ملوث تھے اور وہ اس موقع پر موجود تھے، جبکہ سینئر انسپکٹر پاٹنکر کے مطابق شرکاء بھجن گا رہے تھے اور جے بجرنگ بلی کے جیسے نعرے لگا رہے تھے۔ اس طرح پولیس افسر کے ذریعے مہارتی کے بعد تشدد میں حصہ لینے والوں کا بچاؤ کرنے کی مثال ہے، لیکن اجراء کے دوران انہوں نے مہارتیوں کے بعد تشدد کا اعتراف کیا تھا۔ انہوں نے پولیس اسٹیشن میں عملے کی کمی کا بہانہ پیش کرکے کمیشن کو گمراہ کرنے کی کوشش کی تھی۔ پولیس نے مہارتی کے شرکاء کو غیر مسلح بتایا ہے، لیکن اس کا کوئی جواز نہیں ہے کہ اچانک گھر لوٹتے وقت ان کے پاس ہتھیار کہاں سے آ گئے تھے۔ پولیس دسمبر 1992 یا جنوری 1993 میں دنگا کرنے والوں کو شناخت کرنے میں ناکام رہی تھی۔ 10 جنوری کی شب 1:10 پر کنٹرول روم سے سینئر انسپکٹر بائیکلہ کو پیغام دیا گیا کہ گن پاؤڈر روڈ اور چپسی بھیم راؤ روڈ پر شیو سینک جمع ہو رہے ہیں۔ کمیشن کا خیال ہے کہ جب دنگے شباب پر تھے، اس دوران یہ شیو سینک بھجن اور کیرتن کرنے کی غرض سے جمع نہیں ہوئے ہوں گے۔ کمیشن نے پولیس کو مسلمانوں کے ساتھ متعصب پایا تھا۔ پولیس نے مسلمان متاثرین کی شکایتوں پر توجہ نہیں دی تھی اور شکایت کرنے والے مسلمانوں کے خلاف غلط معاملات دائر کر دیے گئے تھے۔ غوث عبدالعزیز شیخ کی گواہی کے مطابق پٹھان چال پر سنگ باری کی شکایت سلطان بھائی نے کی تھی۔ پولیس وہاں پہنچی اور شرپسندوں کو پکڑنے کے بجائے پٹھان چال کے مکینوں کے ساتھ ناروا سلوک کیا گیا۔ مسلمانوں نے اس کے خلاف بائیکلہ پولیس اسٹیشن تک مورچہ نکالا، جس کے جواب میں ہندو عورتوں نے پولیس پر ہندوؤں کو پریشان کرنے کا الزام لگاتے ہوئے مورچہ نکالا تھا۔ کمیشن کے خیال میں 10 جنوری 1993 کو پولیس نے دن دہاڑے ایک نوجوان کو قتل کر دیا تھا، جو ایک سنگین ترین معاملہ ہے۔ پولیس 11 بجے اور 11:30 بجے کے درمیان پٹھان چال میں آئی تھی اور مسلمانوں کے مکانات میں زبردستی داخل ہونے کے دوران ایک مکین حسن میاں واگلے اور ان کی بیوی اور بیٹی یاسمین کو رائفل سے دھمکایا اور ان کے
کمیشن کے سامنے جو شہادتیں پیش کی گئی ہیں ان سے کمیشن اس نتیجے پر پہنچا ہے کہ پولیس نے شاہ نواز کو دن دہاڑے قتل کر دیا تھا، جبکہ ڈی سی پی نے اس معاملے کی تحقیقات میں پولیس کو صاف ستھرا پیش کرنے کی کوشش کی ہے اور کہا ہے کہ یاسمین اور دوسرے گواہوں نے اس معاملے میں پولیس میں شکایت نہیں درج کرائی تھی۔ پولیس نے انکوائری کے ریکارڈ اس طریقہ کار کا مکمل جائزہ لیا۔ کمیشن اس بارے میں کچھ نہیں کہہ سکتا ہے کہ پولیس نائک نمبر 9217 منوہر پنہر ناتھ گبھرولے کے 24 جون 1993 کو ریکارڈ کیے گئے بیان کو پیش کرنا چاہتا ہے۔ پولیس نائک کے مطابق 10 جنوری 1993 کو صبح 11:30 بجے سب انسپکٹر پھوپترے اور کانسٹیبل دیو دتا رام جی یادو بائکلا پولیس ایک میٹاڈور نمبر BLB 4530 میں اور وہ اس وقت موجود تھا، واگلے طاہر شاہ کے نام میں درج کیا گیا تھا، جس کے ریمارکس کے مطابق وہ گولی سے زخمی ہوا تھا اور 11 جنوری 1993 کو اس کی موت واقع ہو گئی تھی۔ دیو دتا رام جی یادو 1738-5 CP کے بیان میں سفید جھوٹ جھلکتا ہے جب وہ کہتا ہے کہ 10 جنوری 1993 کو پٹانچال نہیں گیا، جبکہ کسی زخمی کو اسپتال میں داخل نہیں کیا گیا۔ وہ اس سے لا علم ہے کہ زخمیوں کو کس نے JJ اسپتال میں داخل کیا تھا۔ اس طرح سب انسپکٹر جگن ناتھ راؤ پھترے کے 18 جون 1994 کو ریکارڈ کیے گئے بیان کے مطابق وہ اس بات سے واقف نہیں ہے کہ شاہ نواز حسن میاں واگلے نامی نوجوان پولیس فائرنگ میں زخمی ہوا تھا یا فائرنگ میں اس کی موت واقع ہو گئی تھی۔ پھوترے کے مطابق اس نے پولیس نائک نمبر 18/4/22 کا بیان لیا تھا، جس میں اور FIR میں کسی کے زخمی ہونے یا پولیس فائرنگ میں مرنے کا کوئی ذکر نہیں ہے۔ پھوترے نے سفید جھوٹ بولا تھا کہ پولیس فائرنگ میں کوئی زخمی نہیں ہوا تھا اور نہ ہی کسی زخمی کو اسپتال لے جانے کے سلسلے میں اسے اطلاع دی گئی تھی۔ پولیس سب انسپکٹر اور پولیس کانسٹیبل نے سچائی کو چھپانے کی کوشش کی ہے۔ ڈپٹی پولیس کمشنر نے اپنے تحقیقات میں اس بات کا اظہار کیا ہے کہ مسلمان گواہوں کے بیانات اور شہادتوں کو غیر معتبر قرار دیا ہے۔ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ تحقیقات کے دوران انہوں نے اپنے ذہن کو صاف نہیں کیا تھا اور ایک مسلم نوجوان کے قتل کے معاملے کو چھپانے کی کوشش کی تھی۔ اس کی وضاحت نہیں ہوئی ہے کہ مذکورہ لڑکا کسی معاملے میں ملزم تھا یا نہیں۔ کمیشن کا خیال ہے کہ اس معاملے میں حکومت کو سخت نوٹس لینا چاہیے اور غیر جانبدارانہ طور پر اس کی تحقیقات کروائی جانے اور قصوروار افراد کے خلاف سخت کارروائی کی جائے۔ یاسمین اور اس کے والد نے پولیس کے پیش کردہ بیان سے انحراف کیا ہے کہ انہوں نے ایسا کوئی بیان نہیں دیا ہے۔ BJP کے ورکر دلیپ نارائن ویجاپور کے مطابق حاجی قاسم چال میں BJP اور شیو سینا کے متعدد ورکر مقیم ہیں۔ اس کی گواہی کے مطابق 6-7 دسمبر 1992 کو تشدد اس وقت پھوٹ پڑا جب مسلمانوں نے ہندوؤں کے گھروں پر سنگ باری کی تھی، جس کی وجہ سے چند ہندو مقیم زخمی ہو گئے تھے۔ اس کے مطابق اگر ہندو جوابی کارروائی نہیں کرتے تو انہیں 20 سے 25 منٹ میں ختم کر دیا جاتا۔ جنوری 1993 میں تشدد کے بارے میں دلیپ ویجاپورکر نے دلچسپ بیان دیا ہے۔ اس کے مطابق 10 جنوری 1993 کو وہ گھر میں تھا اور ایک 22 سالہ مقیم پر ساد مہادیو کو اوہرے کے قتل کی اطلاع موصول ہونے کے بعد تشدد پھوٹ پڑا تھا۔ مسلمانوں کے ہاتھوں کو اوہرے کے قتل کی خبر پھیل گئی تھی۔ دلیپ کے مطابق چال کی تینوں سمتوں سے حملے ہونے لگے اور ہندوؤں نے اپنے دفاع میں کارروائی کی تھی۔ ہندوؤں نے جوابی حملے میں دودھ کی بوتلیں، تیل کی بوتلیں اور کپ وغیرہ پھینکے تھے۔ دراصل اس طرح کے بیان سے گواہ نے ہندوؤں کی حرکتوں کی پردہ پوشی کرنے کی کوشش کی ہے۔ اس کی گواہی کو اس حقیقت کے ساتھ قبول کیا جا سکتا ہے کہ وہ خود فساد کا ملزمہ گنڈا کی حیثیت سے مشہور ہے۔ راجندر یشونت شرکے کی گواہی سے شوکت برمارے، فیاض، زبیر، جنید اور دیگر مسلمانوں کے رول کے بارے میں پتہ چلتا ہے جنہوں نے موٹر گاڑیوں کو نقصان پہنچایا تھا، اور پولیس کے اس بیان کو تقویت ملتی ہے کہ 6 دسمبر کو برمارے برادران نے فساد کے لیے لوگوں کو اکسایا تھا۔ لکشمن نارائن رام چندر بانڈ کی گواہی کے مطابق ریروڈ علاقے میں ٹمبر کے گوداموں میں حیدر علی اور اس کے بیٹے نے آگ لگائی تھی، جس کی وجہ سے بھاری نقصان ہوا تھا۔ اس کا خیال تھا کہ پولیس سیاسی لیڈروں کی ہدایت پر کام کرتی تھی۔ فساد کے دوران ان کے اراکین اسمبلی اور کارپوریٹرز بائکلا پولیس اسٹیشن کا دورہ کرتے تھے۔ خود حیدر علی امن کمیٹی کا ممبر تھا۔ شبیر عبدالحسن تانبا والا مینا ہاؤسنگ سوسائٹی مجھگاؤں میں رہائش پذیر تھا۔ اپنی گواہی میں الزام لگایا کہ شرف حسن جب بند دروازہ پھلانگ کر بلڈنگ کے کمپاؤنڈ میں داخل ہوئے تھے، اس وقت وہ 2 مسلح پولیس والے قریبی تعینات تھے، لیکن انہوں نے کوئی کارروائی نہیں کی
اور تماشائی بنے رہے تھے۔ اس معاملے میں اسسٹنٹ پولیس کمشنر جیسوال کا رویہ مشتبہ تھا اور ان کا شیو سینکوں سے تعلقات کا شبہ ہوتا ہے۔ شبیر کے مطابق عمارت کے ایک ہندو مکین شیکر اس کے مکان پر حملے کا ذمہ دار تھا۔ پولیس نے 9 جنوری کی واردات کے سلسلے میں 25 فروری 1993 کو NC درج کی تھی۔ شیکر نے شبیر کو کچھ نہ کرنے کی دھمکی دی تھی اور دلچسپ بات یہ ہے کہ انسپکٹر جیسوال نے شیکر اور شبیر کو پولیس تھانے بلایا تو وہاں مجگاؤں کے سوشل ورکر ششی اور آنند نارائن گنگارے شیو سینی شاخا پر بھی موجود تھے۔ انسپکٹر جیسوال نے کہا تھا کہ اگر اس علاقے میں رہنا ہے تو اس معاملے کو سنگین نہ بنائیں اور تحریری طور پر سمجھوتے کے لیے رضامند ہو جائے، لیکن شبیر نے اس طرح کے سمجھوتے سے انکار کر دیا تھا۔ ماتھر پکاڑی روڈ پر واقع کانجی اللہ رکھا بلڈنگ میں واقع کھانے پینے کی اشیاء کے مالک سید محمد حسین کی گواہی کے مطابق پولیس مسلمانوں کے ساتھ جانبداری کرتی تھی اور شیو سینا کے ساتھ اس کا رویہ کافی نرم رہتا تھا۔ سید محمد کے سابق شیو سینا لیڈر چھگن بھجبل کے ساتھ اچھے تعلقات تھے اور اس نے 4 کلو گرام کا کیک بھجبل کو بھیجا تھا۔ جن افراد نے سید محمد حسین پر حملے کیے تھے ان میں BJP لیڈر پرفل نائک اور رام نائک بھی شامل تھا۔ اس تعلق سے سید محمد نے پولیس اسٹیشن اور پولیس کمشنر سے بھی شکایتیں درج کرائی تھی۔ انہوں نے کمشنر کے سیکرٹری ویرانی کو شکایت کی تھی، لیکن دوبارہ شکایت کرنے کی کوشش کی تو ویرانی نے کوئی توجہ نہیں دیا۔ 8 جون 1994 کو کمیشن نے کمیشن آف انکوائری ایکٹ کے تحت کے سیکشن 8B کے تحت ایک نوٹس جاری کی کہ عبداللہ قاسم نے بھی انصاری کی گواہی میں سب انسپکٹر واولے کے رویے پر سوالیہ نشان لگا دیا تھا۔ 4 جولائی 1994 کو انسپکٹر کمیشن میں حاضر ہوا اور اپنے اوپر لگائے گئے الزامات کے تعلق سے کوئی وضاحت نہیں پیش کی اور کہا کہ وہ پولیس کے وکیل کی کارکردگی سے مطمئن ہے اور اپنا وکیل نہیں کریں گے۔ دوستو، آئندہ ایپیسوڈ میں دوبارہ ملاقات ہوگی۔ کولابا پولیس اسٹیشن کی حدود میں ہونے والے تشدد کو پیش کیا جائے گا اور اس کے بعد سلیمان عثمان بیکری اور دارالعلوم امدادیہ میں ہونے والی پولیس کی زیادتیوں کو پیش کیا جائے گا، جس کا اشارہ کمیشن نے نمایاں طور پر کیا ہے اور ایسے پولیس افسران کے خلاف سخت کارروائی کی ہدایات جاری کی ہیں۔ تو پھر ملاقات ہوگی انشاءاللہ۔ اللہ حافظ۔